بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مختصر کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ ایک ڈاکٹر کی طرف سے ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک حافظ قرآن کی بیوی کو گردن توڑ بخار ہو گیا اور وہ میرے وارڈ میں داخل تھیں۔ علاج سے کافی افاقہ ہو رہا تھا۔ ایک دن شام کے وقت مجھے وارڈ کی نرس نے ٹیلی فون پر بتایا کہ وہ بیوی اونچے اونچے کلمے پڑھ رہی ہیں۔ میں گھر سے بھاگا۔ جب وارڈ میں پہنچا تو وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ یہ مرحومہ نماز اور روزے کی پابند اور حافظہ بتائی جاتی تھیں۔ ایک نوجوان دل کے مرض میں میرے پاس زیر علاج تھا۔ میں اسے دیکھنے گیا تو وہ ریڈیو پر گانے سننے میں مشغول تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا مرض لا علاج ہے۔ میں نے اسے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی تو کہنے لگا کہ میں حافظ قرآن ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں اور گانے بھی سنتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کون سا کام زیادہ کرتے ہو؟ کہنے لگا گانے کو زیادہ وقت دیتا ہوں۔ جب مر رہا تھا تو منہ سے گانے کی آواز آ رہی تھی، کلمہ نصیب نہ ہوا۔ کیسی بدنصیبی ہے کہ اللہ کے کلام کو گانے سے کمتر سمجھا تو موت کے وقت کلمے جیسی عظیم نعمت سے محرومی ہوئی۔ ایک ڈاکٹر آخری وقت میں ریڈر ڈائجسٹ طلب کر رہا تھا اور ان کی بیگم پاس کھڑی کلمے کی تلقین کر رہی تھیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی بیگم نے بتایا کہ انہیں ریڈر ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ یہ ان کی محبوب چیز تھی، اسی لیے موت کے وقت بھی اس کی طلب تھی۔ ایک زمیندار موت کے وقت بار بار یہ دریافت کر رہا تھا کہ بھینس کو چارہ ڈالا ہے کہ نہیں۔ یہ شکایت جب اس کے رشتہ داروں نے آ کر کی تو میں چونک اٹھا اور سمجھ لیا کہ اس کا آخری وقت ہے، کیونکہ اس کی ساری زندگی بھینس اور چارے میں گزری ہے، اس لیے مرتے وقت وہی چیز سامنے آئی اور کلمے سے محروم ہو گیا۔ ایک مریض میرے وارڈ میں داخل تھا، اس کا مرض یکدم شدید ہو گیا۔ میں نے نرس کو ٹیکا لگانے کو کہا۔ نرس نے ٹیکا لگایا تو اس کو بہت گندی گالیاں دینے لگا۔ نرس نے دوسرا ٹیکا لگانے سے انکار کر دیا تو میں نے ٹیکا لگایا تو مجھے اور گندی گالیاں دیں اور تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ گالی دینا اس کا تقیہ کلام تھا، ہر بات پر گالی دیتا تھا، جس کی وجہ سے موت کے وقت یہی چیز نصیب ہوئی۔ میرے وارڈ میں ایک نوجوان گردے فیل ہونے سے مرا۔ 3 دن تک اس پر نزا کی حالت رہی اور اتنی بری موت مرا کہ پچھلے 40 سال میں نے ایسی موت نہیں دیکھی۔ میں ابھی بھی اس کا سوچوں تو مجھے خوف آ جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے 2 دن اس کا منہ نیلا ہو جاتا، آنکھیں نکل آتی اور منہ سے دردناک آواز نکلتی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ مرنے سے 1 روز قبل یہ حالت اتنی شدید ہوئی کہ وارڈ سے دوسرے مریض بھاگنا شروع ہو گئے۔ اس کا باپ آیا اور ترلے منتیں کرنے لگا کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیں، لیکن میں مانا نہیں، کیونکہ بحیثیت ڈاکٹر یہ میرا پیشہ نہیں ہے۔ اس نوجوان کی حالت جب برداشت سے باہر ہوئی تو اس کو ایک دوسرے کمرے میں شفٹ کیا گیا، جہاں 1 دن بعد وہ اسی کربناک حالت میں مر گیا۔ بعد میں پوچھنے پر اس کے والد نے بتایا کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا اور میں اس کو بہت روکا کرتا تھا کہ بدبخت ایسا نہ کر، تیری ماں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بری موت اسی کا نتیجہ ہے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ انسان مرتے وقت وہی کام کرتا ہے جس کو دنیا میں وہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کون سا کام سب سے زیادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور وہی کام کرتے ہوئے موت آ گئی تو کیا رب کو منہ دکھا سکیں گے؟ شرمندگی ہوگی یا خوشی ہوگی؟ آپ کے ایک شعر سے کسی کی بھی زندگی سنور سکتی ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور دوسرے دوستوں کی آنکھیں کھولنا چاہیں تو ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔